would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. ایران کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں. ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا. پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے. اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور اس ہفتے کے آخر تک ہو سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میڈیا سے گفتگو میں بڑا اعلان. کہا ممکن ہے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت ہی نہ پڑے. صدر ٹرمپ کی پھر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف. کہا مذاکرات کے لیے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیع نے زبردست کام کیا. صدر ٹرمپ نے کہا ایران پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا اب تیار ہے. ایران کے ساتھ اس وقت اچھے تعلقات ہیں. ان کی قیادت تبدیل ہو چکی. ان کے پاس اچھا موقع ہے. ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہو چکا. تہران نے اپنی تباہ شدہ یورینیم کے حوالے سمیت تقریباً ہر چیز پر اتفاق کیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہتے ہیں لبنان میں جنگ بندی ایران کے ساتھ وسیع معاہدے کی راہ ہموار کر سکتی ہے. آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے. ہرمز پر ناکہ بندی اچھی طرح سے برقرار ہے. دنیا میں تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. ایران کے پاس اب بحریہ، فضائیہ اور لیڈرز نہیں ہیں. ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. ایران آج وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے اس نے پہلے انکار کیا تھا. یقینی بنائیں گے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیع کی ملاقات. وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات میں شرکت. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے مؤثر کردار پر خراج تحسین پیش کیا. کہا جنگ کو روکنے میں پاکستان کا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار قابل تحسین ہے. جنگ بندی میں سہولت کاری پر ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایرانی وفد کی میزبانی پر شکریہ ادا کرتا ہوں. ایران خطے میں امن و استحکام اور برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے. امت اسلامیہ کا اتحاد صہیونی حکومت کے اہداف کے حصول کو روک دے گا. خطے کے ممالک کو علاقائی سلامتی کو یقینی بنانا ہوگا. ہم عالمی قانون کے دائرے میں ایرانی عوام کے حقوق کے حصول پر زور دیتے ہیں. خطے میں امن کمیشن وزیراعظم شہباز شریف کے دوست ملکوں کے اہم دورے. وزیراعظم سعودی عرب اور قطر کے بعد ترکیہ پہنچ گئے. وزیراعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. وزیراعظم کی ترک صدر طیب اردوغان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. نائب وزیراعظم سعد ڈار اور دیگر بھی وزیراعظم کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے وزیراعظم نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی. کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور قریبی روابط کی اہمیت پر زور دیا. وزیراعظم نے قطر کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. دو طرفہ تعلقات، دفاع اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. بدھ کو وزیراعظم نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی. 2 گھنٹے طویل ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم نے سعودی عرب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا. سعودی ولی عہد نے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیع کے تعمیری کردار کو سراہا. خطے میں امن کا پائیدار مشن. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیع کا دور ایران. فیلڈ مارشل کی تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر قالیباف سے ملاقات. ایران کے دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیع کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز میں ایرانی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سے ملاقات ہوئی. باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا. اس سے پہلے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیع کی تہران میں ایرانی حکام سے اہم ملاقاتیں. وزیر خارجہ عباس عراقچی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی سے اہم امور پر گفتگو ہوئی. ISPI نے بتایا فیلڈ مارشل کا دورہ ایران مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے. ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیع کی ایران آمد پر خوشی ہوئی. پاکستان کی شاندار میزبانی گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کی عکاسی ہے. خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے. پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا.
لبنان اور اسرائیل میں 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو اور لبنانی صدر وائٹ ہاؤس مدعو کر رہے ہیں. دونوں رہنما جنگ بند کرنے پر رضامند ہو گئے. لبنان اور اسرائیل نے 34 سال بعد واشنگٹن میں براہ راست مذاکرات کی. 9 جنگ بند کرانا میرے لیے اعزاز ہے اور یہ 10ویں جنگ ہے. آئیں اسے ختم کرائیں. لبنانی صدر نے جنگ بندی کے لیے اسرائیلی فوج کا انخلا ضروری قرار دیا. برطانوی وزیر مملکت سے گفتگو میں لبنانی صدر نے کہا سرحدوں پر لبنانی فوج تعینات کی جائے گی تاکہ کسی مسلح گروہ کی موجودگی ختم کی جا سکے. لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے حملوں میں مزید 21 افراد شہید. مارچ سے جاری حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 2167 ہو گئی. لبنان میں جنگ بندی پر ایرانی اسپیکر کا ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر. ایکس پر بیان میں لکھا ثالثی پر ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی. جنگ بندی حزب اللہ اور مزاحمت کاروں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. ہم اس جنگ بندی سے احتیاط کے ساتھ نپٹیں گے. ہم فتح کے مکمل احساس تک ساتھ رہیں گے. ہم اپنے عہد پر قائم ہیں. ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ 20 سے 22 اپریل کے درمیان اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے تکنیکی اور سیکیورٹی اسٹاف کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی. اسلام آباد کی سیکیورٹی سخت. روٹ پر موجود عمارتوں کے مالکان سے سرٹیفکیٹ لینے کا فیصلہ. پارکنگ اور غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی. ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے روزانہ رپورٹ کھانے میں جمع کرانا لازم قرار. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مذاکرات کے دوسرے دور کی تاریخ کا حتمی تعین نہیں ہوا. مذاکرات کے لیے کون آئے گا, کتنا وقت ہوگا, کہاں ٹھہرے گا, اس کا تعین فریقین کریں گے. مذاکرات انتہائی اعتماد, خفیہ اور خاموشی سے جاری ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کی ملاقات. ترک وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پراتفاق استقبال کیا. خاقان فیدان نے کہا صدر طیب اردوغان انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پراتفاق استقبال اور روایتی مہمان نوازی پر وزیر خارجہ خاقان فیدان کا شکریہ ادا کیا. کہا خوشی ہے کہ وہ اپنے دوسرے گھر ترکیہ کے دورے پر ہیں. انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت اور صدر طیب اردوغان سے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ملاقات ان کے لیے خوشی کا باعث ہے. نائب وزیر اعظم ساگڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی ملاقات میں شریک تھے. Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. U.S. military moved seamlessly from major combat operations to a world-class blockade. We can make that transition again, very quickly, and even more powerfully than ever. امریکہ کی ڈیل نہ کرنے پر دوبارہ حملوں کی دھمکی. ایرانی عقل سے کام لیں اور ڈیل قبول کریں. ہم لاک اینڈ لوڈڈ ہیں. ایران کی حرکت پر نظر ہے. تہران ڈیل کے لیے راضی نہیں ہوتا تو آپریشن کے لیے تیار ہے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ, جنرل ڈین خین اور ایڈمرل کوپر کی پریس کانفرنس. وزیر جنگ نے خبردار کیا آبدہ ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کا ایٹمی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے. ہمیں معلوم ہے ایران کون سی فوجی اثاثے کہاں منتقل کر رہا ہے. بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا قذافی اور بحری دہشت گردی. جب تک چاہیں آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی کر سکتے ہیں. امریکی جوائنٹ چیف چیئرمین جنرل ڈین کین نے کہا ایران کے خلاف آپریشن عارضی طور پر بند کیے ہیں. ہماری فوج ایک اشارے پر حملوں کے لیے تیار ہے. آبدہ ہرمز کا گھیراؤ تمام ملکوں کے جہازوں پر لاگو ہے. ایرانی پورٹس جانے اور آنے والے تمام جہازوں پر پابندی عائد ہے. ناکہ بندی کا مقصد ایران کی تیل کی ترسیل روکنا ہے. ایران کے برآمدات رک گئیں. ایران کی مدد کرنے والے ہر جہاز کا پیچھا کریں گے. امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے خلاف قرارداد صرف ایک ووٹ سے ناکام ہو گئی. ریپبلکن کے اراکین نے ایران کے خلاف صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. قرارداد کے حق میں 213 اور مخالفت میں 214 ووٹ آئے. قرارداد کی ناکامی کے بعد اب صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی مہم جاری رکھنے کے لیے
ایوان کی حمایت حاصل ہو گئی۔ سینٹ نے پہلے ہی ایسی ہی قرارداد مسترد کر دی تھی۔ امن کا پرچم تھامے شہباز شریف کا قطر میں فقید المزاج استقبال۔ وزیراعظم شہباز شریف کا طیارہ جیسے ہی قطر کی حدود میں پہنچا، قطری لڑاکا طیاروں نے اسے حصار میں لے کر دوحہ ایئرپورٹ تک پروٹوکول دیا۔ وزیراعظم نے قطری پائلٹس کو سلوٹ کیا، شاندار استقبال پر میزبانوں کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں، قطری فضائیہ کی جانب سے وزیراعظم کے استقبال پاکستان کے لیے احترام اور محبت کا مظہر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال پوری قوم کے لیے باعث فخر اور سفارتی تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تہران کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کے موقع پر فارسی میں خصوصی نغمہ جاری کر دیا گیا۔ نغمے میں فیلڈ مارشل کو خوش آمدید کہا گیا، پاکستان کی امن کے لیے کوشش اور ایران پاکستان بھائی چارے کی تعریف کی گئی۔ The ceasefire is intact, gives us all hope and confidence that a real chance to diplomacy is being given. We bring everyone together, is properly syndicated, there are a number of stakeholders here, and I think that's where these efforts are underway, that by the time we do get to a second round. امن مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے پرعزم ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان عالمی برادری کے اعتماد پر پورا اتر رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی فاکس بزنس نیٹ ورک کے پروگرام میں گفتگو، کہا پاکستان نے خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ضروری اقدامات کیے۔ حکومت کی اولین ترجیح سپلائی چین کا تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ وزیر خزانہ کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، انتونیو گوتریس نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ پاکستان، ایران، امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ تنازع کی ابتدائی سے ہی پاکستان نے مذاکرات کی بحالی کو ترجیح دی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پاکستان کا واضح اور دو ٹوک موقف ہے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا اپنے ہرمز پر جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا پاکستان اپنے ہرمز میں معمول کی بحری نقل و حرکت کی بحالی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اپنے ہرمز کی موجودہ صورتحال دنیا بھر کے ممالک پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ہم اپنے ہرمز کو جلد از جلد دوبارہ کھولنے، حالات کو معمول پر لانے سے متفق ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کی مشترکہ مشقیں جناح کا کامیابی سے انعقاد، دونوں ممالک کے دستوں کا اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ آئی ایس پی آئی نے بتایا مشق کی تمام سرگرمیاں ترکیہ کے شہر انقرہ اور اسپارٹا میں منعقد ہوئیں۔ انسداد دہشت گردی کے ڈرلز اور تکنیک کو بہتر بنانا مشق کا بنیادی مقصد تھا۔ آبادی والے علاقوں میں جنگ اور آئی ڈی سے نمٹنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پاک بحریے کا شمالی بحیرہ عرب میں اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، مقامی طور پر تیار کردہ میزائل نے طویل فاصلے پر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے سائنسدانوں کے ہمراہ میزائل کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی تکنیکی برتری اور عملی مہارت کا خاص ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کامیاب تجربے پر نیول یونٹ اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیف نے بھی مبارکباد دی۔ سعودی عرب سے $2 ارب کا فنڈ موصول ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے گزشتہ روز $2 ارب کا فنڈ موصول ہوا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $3 ارب واپس کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے۔ آئندہ ایک ہفتے میں ادائیگی کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر جون تک $18 ارب تک بڑھانے کی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کل اور باقی $1 ارب 23 اپریل کو ادا کرنے کا پلان ہے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $45 کروڑ کا 30 سالہ پرانا قرضہ واپس کر دیا۔ عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے عارضی لوڈ شیڈنگ ہے۔ فرنس آئل سے 1440 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ وزیر توانائی عبیس خان لغاری کہتے ہیں پیک آورز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر معذرت خواہ۔
خطے کی صورتحال کے باعث اپریل کے بعد LNG بیرون ملک سے آنا بند ہوئی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ LNG گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. سستی گیس کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایگزیکیوٹ ہوگا لاہور سے راولپنڈی. یہ خواب ہے لوگوں کا جس کو آپ پورا کرنے جا رہی ہیں, اور یہ 280 کلومیٹر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قیادت میں 2.25 گھنٹے میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کو یہاں راولپنڈی سے لاہور آئیں گے, لاہور سے راولپنڈی جائیں گے. پنجاب میں ریلوے ٹرانسپورٹ کے نئے عہد کا آغاز. پاکستان کی پہلی فاسٹ ٹرین لاہور سے راولپنڈی کا سفر 2.25 گھنٹے میں ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر ریلوے نے MOU پر دستخط کر دیے. پنجاب میں فاسٹ ٹرین اور 8 لوکل روٹس پر جدید ترین ٹرین چلائی جائیں گی. پنجاب حکومت علاقائی روٹس پر جدید ترین DMOU ٹرین مہیا کرے گی. مریم نواز نے صوبے کے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرک بسیں فراہم کرنے کی اصولی منظوری دے دی. اٹک, بھکر, حافظ خانیبال, لہیا اور شیخوپورہ سمیت دیگر اضلاع کو بسیں ملیں گی. رواں ماہ 100 جون تک مجموعی طور پر 714 الیکٹرک بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی. سرکاری ملازمین کے لیے ای بائک پروجیکٹ شروع کرنے کی بھی منظوری. کراچی اقلاع کے لانڈی مانسیرا کالونی میں ٹریلر کے موٹر سائیکل کو ٹکر. موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق, ڈرائیور گرفتار. پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا. جاں بحق نوجوانوں کی شناخت دانش اور مبشر کے نام سے ہوئی. ہری پور کے قریب ہتار انڈسٹریل زون میں گیس پائپ لائن میں آگ لگنے سے 8 افراد جاں بحق 5 زخمی ہو گئے. جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. جاں بحق افراد میں 5 بچے, 2 خواتین اور 1 مرد شامل. ڈپٹی کمشنر وسیم احمد نے بتایا آگ بجھا کر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا. 6 افراد کو بحفاظت نکال لیا. لودھنا کے علاقے کروڑ پکا میں دلہن بیوٹی سیلون میں قتل. ملزم مدثر نے 20 سال کے سدرا پر چھری کے پیدر پہ وار کیے اور اپنی گردن پر چھری چلا کر خود کو زخمی کر لیا. ملزم اپنے رشتہ دار سدرا سے شادی کرنا چاہتا تھا. گھر والوں نے لڑکی کی شادی کہیں اور طے کر دی. HBL PSL 11 میں اسلام آباد یونائٹڈ کی 4تھی فتح. کراچی کنگز کے خلاف 8 وکٹ سے کامیابی سمیٹ کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی. نیشنل اسٹیڈیم میں 151 رنز کا ہدف آسانی سے 24 گیند پہلے حاصل کیا. اوپنر سمیر منہاس اور ڈیوان کانوے کی نصف سینچریاں. کپتان شاداب نے جارحانہ 31 رنز بنائے. کراچی کنگز پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 150 رنز بنا سکی. رضا ہینڈرکس 51, جیسن رائے کے 39 اور اعظم خان کی 34 رنز رہ گئے. گلیسن اور شاداب نے 2-2 شکار کیے. نوجوان سمیر منہاس میچ کے ہیرو قرار. میگا ایونٹ میں آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا. تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. شکستوں کے بھنور میں پھنسے رضوان 11 کو ایک اور شکست. سیزن 11 میں راولپنڈیز کو لگاتار 6ٹھی ہار کا سامنا. حیدرآباد کنگز مین نے عرفان نیازی کے 34 رنز کی بدولت 5 وکٹ سے میدان مارا. نیشنل اسٹیڈیم میں 122 رنز کا ہدف 21 گیند پہلے لگایا. راولپنڈیز پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 121 رنز ہی بنا سکی. حنین شاہ اور محمد علی کے 3 شکار. حنین میچ کے ہیرو قرار. ایونٹ میں جمعرات کو بریسٹ کینسر سے آگاہی کا دن منایا گیا. کھلاڑیوں اور آفیشلز نے گلابی کیپس اور شرٹس اور ریبن پہن کر مہم میں حصہ لیا.